آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ پاکستان کچھ ایسے بڑے اقدامات کر رہا ہے جس سے ایشیا اور مشرق وسطی میں دفاعی اور سیکیورٹی کے تعلقات کی پوری شکل بدل سکتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ اقدام ایک ایسے نئے الائنس کو جنم دے رہے ہیں جو پورے ایشیا کی جیو پالیٹکس کو ایک نئی سمت دے سکتا ہے؟ اچھا، جو سب سے بڑی اور اہم خبر سامنے آ رہی ہے وہ ہے ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک ممکنہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کی۔ اگرچہ آفیشلی تو ابھی تک اسلام آباد، انقرہ یا ریاض سے کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن خبریں یہ ہیں کہ ایک معاہدہ بہت قریب ہے اور بات چیت کافی ایڈوانسڈ سٹیج پر پہنچ چکی ہے۔ اب دیکھیں، یہ اتحاد اتنا مضبوط کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہر ملک کچھ خاص لے کر آ رہا ہے۔ سعودی عرب کے پاس مالی طاقت ہے، پاکستان کے پاس نیوکلیئر صلاحیت اور ایک بڑی تجربے کار فوج ہے، اور ترکی کے پاس جنگی تجربہ اور ایک بہت تیزی سے ابھرتی ہوئی ڈیفنس انڈسٹری ہے۔ یہ سب مل کر ایک زبردست کمبینیشن بناتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ترکی کو اس میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کئی بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ اپنی دفاعی صلاحیت بڑھانا چاہتا ہے، دوسرا واشنگٹن کے سیکیورٹی وعدوں پر اب پہلے جیسا بھروسہ نہیں رہا تو وہ نئے آپشنز تلاش کر رہا ہے، اور تیسرا ترکی اپنے جدید ترین 5th جنریشن لڑاکا طیارے کان کے لیے پارٹنرز بھی ڈھونڈ رہا ہے۔ اور ہاں، یہ سب کچھ اچانک نہیں ہو رہا۔ ترکی اور پاکستان کے دفاعی تعلقات پہلے سے ہی بہت مضبوط ہیں۔ دونوں ممالک جنگی جہاز بنانے، F-16 طیاروں کو اپ گریڈ کرنے اور ڈرون ٹیکنالوجی پر مل کر کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ذرا اس کی بنیاد کو سمجھتے ہیں کہ یہ تین ممالک کا اتحاد کس چیز پر کھڑا ہو رہا ہے۔ دراصل یہ ایک پہلے سے موجود معاہدے کی توسیع ہے۔ ہوا یہ کہ پچھلے سال سپتمبر میں پاکستان اور سعودی عرب نے ریاض میں ایک بہت اہم اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کو حتمی شکل وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے دی تھی۔ اور اس معاہدے کی جو سب سے اہم بات ہے، جو اسے واقعی بہت سنجیدہ بناتی ہے، وہ ہے اس کی یہ شک کہ ایک ملک پر حملہ دونوں پر حملہ سمجھا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا کمٹمنٹ ہے۔ لیکن کہانی صرف مشرق وسطی پر ختم نہیں ہوتی۔ پاکستان کی نظریں مشرق کی طرف بھی ہیں، خاص طور پر جنوبی مشرقی ایشیا میں، جہاں وہ انڈونیشیا کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات مضبوط کر رہا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ جو پارٹنرشپ ہے وہ ہارڈ پاور یعنی باہمی دفاع پر مرکوز ہے، جبکہ انڈونیشیا کے ساتھ تعاون زیادہ وسیع ہے، جس میں فوجی ٹریننگ اور ٹیکنالوجی شیئرنگ جیسے شعبے شامل ہیں۔ تو اسلام آباد اور جکارتہ کن کن شعبوں میں تعاون کر رہے ہیں؟ ان میں باقاعدہ فوجی سطح پر رابطے، مشترک ٹریننگ، ڈیفنس پروڈکشن اور ٹیکنالوجی میں تعاون شامل ہے۔ اور انڈونیشیا کی طرف سے بھی اس شراکت داری میں کافی گرم جوشی دکھائی دے رہی ہے۔ ان کے وزیر دفاع نے نہ صرف پاکستانی فوج کی پروفیشنلزم کی تعریف کی، بلکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی کوششوں کو بھی خاص طور پر سراہا ہے۔ تو ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ان تمام الگ الگ دھاگوں کو جوڑیں تو ایک بڑی تصویر کیا بنتی ہے؟ عالمی سطح پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ ان ساری تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے ایک ٹرم بہت اہم ہے: ملٹی پولر الائنسز یا کثیر قطبی اتحاد۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسا سیکیورٹی سسٹم جہاں طاقت کسی ایک یا دو ملکوں کے پاس نہ ہو، بلکہ کئی الگ الگ پاور سینٹرز ہوں جو عالمی معاملات پر اثر ڈالیں۔ یہ جو نئے اتحاد بن رہے ہیں، یہ دراصل ایک بہت بڑے شفٹ کا اشارہ دے رہے ہیں۔ یعنی دنیا آہستہ آہستہ روایتی مغربی ممالک کی قیادت والے سیکیورٹی نظام سے دور جا رہی ہے۔ اور اس پوری تصویر میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ وہ خود کو صرف ایک علاقائی طاقت کے طور پر نہیں، بلکہ ایک نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں ایک مرکزی کنیکٹر کے طور پر پوزیشن کر رہا ہے، جو جنوب مشرقی ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی کو جوڑتا ہے۔ تو آخر میں یہ بڑا سوال ہمارے سامنے ہے کہ کیا ہم واقعی ایک نئے سیکیورٹی دور کے آغاز کو دیکھ رہے ہیں؟ ایک ایسا دور جس میں نئے کھلاڑی اور نئے اتحاد عالمی سٹیج کی پوری بساط کو از سرِ نو ترتیب دیں گے؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔